ایک دن حسب معمول بادشاہ نے دربار لگایا، مگر وہ کچھ پریشان سا تھا۔ آخر وہ اپنے حواریوں سے کہنے لگا، میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے اور سخت پریشان ہوں۔ میں نے دیکھا ہے کہ 7 کمزور اور مریل سی گائیں 7 موٹی تازی گایوں کو کھا رہی ہیں۔ ایک طرف گندم کے 7 ہرے بھرے خوشے ہیں، جبکہ دوسری طرف اتنے ہی سوکھے ہوئے ہیں۔ جلدی سے مجھے اس کی تعبیر بتائی جائے، میں سخت غمگین ہوں۔ حواری یہ خواب سن کر دم بخود رہ گئے اور عرض کرنے لگے، اے عزیز مصر، یہ محض آپ کی پریشان خیالی ہے، اور پریشان خیالی کا کوئی مفہوم نہیں ہوتا۔ اس وقت بادشاہ کے ساقی کو حضرت یوسف علیہ السلام کا خیال آیا۔ انہوں نے اس کے خواب کی جو تعبیر بیان فرمائی تھی وہ حرف بحرف صحیح نکلی۔ وہ فوراً بول اٹھا، اے عزیز مصر، میں اس خواب کی تعبیر بتا سکتا ہوں۔ بادشاہ بولا، تم کیسے تعبیر بتاؤ گے جبکہ بڑے بڑے دانشور لا علمی کا اظہار کر رہے ہیں؟ ساقی نے عرض کیا، اے عزیز مصر، دراصل قید خانے میں ایک نوجوان قید ہے جو بڑا نیک اور شریف ہے۔ وہ خواب کی تعبیریں جانتا ہے۔ میں اس کے پاس جاؤں گا اور اس سے پوچھ کر آپ کو بتاؤں گا۔ ساقی قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے یوسف، اے نیک آدمی، اے ہمارے اچھے بھائی، ہمارے بادشاہ نے بھی ایک عجیب و غریب خواب دیکھا ہے، ذرا اس کی تعبیر بھی بتا دو۔ آپ نے فرمایا، کہو کیا خواب دیکھا ہے بادشاہ نے؟ ساقی بولا، بادشاہ نے دیکھا ہے کہ 7 مریل گائیں 7 موٹی تازی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور گندم کے 7 ہرے بھرے خوشوں کے ساتھ 7 سوکھے ہوئے خوشے رکھے ہیں۔ اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فوراً فرمایا، بات یہ ہے کہ 7 سال تک تمہارے ہاں خوب اجلاس ہوں گی، اور پھر 7 سال مصر میں شدید خشک سالی آئے گی اور قحط پڑ جائے گا۔ یہ خشک سالی 7 سال جاری رہے گی۔ چنانچہ پہلے 7 سالوں میں تمہیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ گندم کاشت کرو، اور جب فصل پک جائے تو گندم سنبھال کر رکھ لو اور احتیاط سے تھوڑی تھوڑی استعمال کرو۔ جب خشک سالی کے دن شروع ہوں تو جمع شدہ گندم کو استعمال میں لاؤ، اور اس کے بعد خشک سالی ختم ہو جائے گی اور حسب معمول بارشیں ہوں گی اور لوگ خوب غلہ پیدا کریں گے۔ بادشاہ یہ تعبیر سن کر بڑا حیران ہوا۔ یوسف علیہ السلام کس طرح یہ معلومات رکھتا ہے؟ اس نے نوکر کو بھیجا کہ یوسف کو بلا لائے، مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے اوپر لگائے گئے الزام کے فیصلے سے قبل قید خانے سے نکلنے سے انکار کر دیا اور فرمایا، جاؤ شاہ مصر سے کہہ دو کہ پہلے عورتوں کی طرف سے مجھ پر لگائے گئے الزام کا فیصلہ کیجیے، تاکہ معلوم ہو کہ میں کہیں کس جرم میں اتنے برس قید میں رہا ہوں۔ دیکھو، بادشاہ سے یہ بھی کہہ دینا کہ میں یہ فیصلہ اس لیے نہیں چاہ رہا کہ میری تعریف و ستائش ہو، بلکہ اس لیے کہ شاہ مصر کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اپنے محسن شاہ مصر سے کسی قسم کی کوئی خیانت نہیں کی ہے۔ شاہ مصر نے عورتوں کو حاضر کیا اور تمام واقعہ سچ سچ پوچھا۔ سب عورتوں نے، خصوصاً ملکہ مصر زلیخا نے، اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور گواہی دی کہ یوسف علیہ السلام بالکل بے خطا ہیں، ہم نے دھوکے سے اس کو قید کرایا تھا۔ شاہ مصر نے عورتوں کو لعن طعن کی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو باعزت طور پر قید خانے سے آزاد کیا، بلکہ انہیں مصر کے خزانے کا نظام بھی ان کے حوالے کر دیا تاکہ وہ اپنی مرضی کے مطابق جس طرح چاہیں استعمال کریں۔ یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دنیا میں بھی عزت و وقار عطا فرمایا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام گویا خود عزیز مصر تھے اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا اور نیک اعمال لوگوں کو اسی طرح عزت دیا کرتا ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا حال سنیے۔ کنعان، جو ان کا وطن تھا، سخت قحط کا شکار ہوا۔ کھانے پینے کی سخت قلت پیدا ہو گئی۔ گندم بالکل ناپید ہو گئی۔ انہیں اطلاع ملی کہ مصر میں گندم بہت بڑی مقدار میں موجود ہے اور وہاں سے مل سکتی ہے۔ چنانچہ وہ مصر روانہ ہو گئے تاکہ اپنے اہل و عیال کے لیے گندم خرید لائیں۔ اب چونکہ عزیز مصر خود حضرت یوسف علیہ السلام تھے اور ہر اس شخص کو جو گندم وغیرہ خریدنا چاہتا تھا آپ کے دربار میں حاضر ہونا پڑتا تھا،
आप अलैहिस्सलाम के भाई इस चीज़ से बिल्कुल बेखबर थे। चनांचे जब वो आपके दरबार में आए तो आपने फ़ौरन उनको पहचान लिया, मगर उन्हें बिल्कुल पता न चला कि किसके दरबार में आ गए हैं। बरते मोहब्बत से, ख़ुसूसन अपने प्यारे वालिद याकूब अलैहिस्सलाम की याद में आप अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू बहने लगे, मगर आपने ज़ब्त किया और भाइयों से मुखातिब हुए। आप कैसे आए? वो बोले, हम पैगंबर खुदा याकूब के बेटे हैं। हमारे इलाके कनान में सख्त कहत पड़ा हुआ है, चनांचे हम अपने ख़ानदान के लिए गंदम हासिल करने यहाँ तक आए हैं। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या हज़रत याकूब के बेटे सिर्फ़ तुम ही हो या उनके कोई और बेटा भी है? वो बोले, हमारी दूसरी वालिदा से 2 और बेटे भी हैं। उनमें से एक को भेड़िया खा गया था और दूसरा हमारे वालिद के पास है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खूब, इस मर्तबा तो आपको गंदम दिए देते हैं, मगर आइंदा जब आप आएँ तो अपने उस भाई को भी साथ लाएं ताकि आपके कौल की तस्दीक की जा सके। हाँ, याद रखें कि अगर उसे नहीं लाएंगे तो गंदम नहीं मिलेगी। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने हुक्म सादिर फरमाया कि फ़िलहाल इन्हें गंदम की एक एक बोरी फ़ीकस दे दी जाए और चुपके से अपने मुलाजमों को हदायत कर दी कि इनकी रकम जो वो गंदम खरीदने के लिए साथ में लाए हैं वो भी गंदम की बोरी में रख दें। आपने ऐसा इसलिए किया ताकि वो खुश हों और दोबारा भी आएँ। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाई घर पहुँचे, अपने वालिद को सारा वाक़या कह सुनाया और कहा कि आइंदा गंदम के हसूल के लिए बिन्यामीन को साथ ले जाना बहुत ज़रूरी है।